تھوڑا سا اس کیس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتایا ہوں، پھر اینالیٹیکل گفتگو جو ہے اس کے بارے میں بعد میں کریں گے. 13 جولائی 2024 کو نیب نے توشہ 2 کو اس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل میں گرفتار کیا تھا. دونوں 37 دن تک نیب کی تحویل میں رہے. تفتیش مکمل ہونے کے بعد نیب نے 20 اگست کو احتساب عدالت میں کیس کا ریفرنس جو ہے وہ دائر کیا. ایف آئی اے نے توشہ 2 کیس میں اینٹی کرپشن ایکٹ کی دفعہ 5 اور پی پی سی کی دفعہ 409 شامل کی. اینٹی کرپشن ایکٹ اور پی پی سی کی دفعات کے تحت ملزمان کو 14 سال یا عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. کیس میں شامل دفعات کے تحت ملزم کسی بھی عوامی عہدے کے لیے نااہل ہو سکتا ہے. 16 ستمبر 2024 کو توشہ 2 کیس کا ٹرائل شروع ہوتا ہے. اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن نے 16 ستمبر کو توشہ 2 کیس کی پہلی سماعت اڈیالہ جیل میں کی. 23 اکتوبر 2024 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کی توشہ 2 کیس میں ضمانت منظور کی. 24 اکتوبر 2024 کو بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا. توشہ 2 کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے 20 نومبر 2024 کو عمران خان صاحب کی ضمانت بھی منظور کی. 12 دسمبر 2024 کو اس کیس میں دونوں ملزمان کے اوپر جو ہے وہ فرد جرم عائد ہو گئی اور اس کیس کا ٹرائل تقریباً 1 سال اڈیالہ جیل میں چلتا رہا. عام گواہان میں سابق ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد احمد، پرائیویٹ اپریزر سہیب عباسی اور عمران خان صاحب کے سابق پرنسپل سیکرٹری انعام اللہ بھی شامل ہیں، جن کی ماضی کے اندر جو ہے ایک آڈیو بھی آ چکی ہے. زیورات کے حوالے سے اس سلسلے میں جو ہے وہ ایک آڈیو سامنے آئی تھی. ان کے اوپر الزامات کیا تھے دونوں کے اوپر، میاں بیوی کے اوپر، کہ جی ان کے اوپر یہ الزامات تھے کہ انہوں نے 2021 میں دورہ سعودی عرب کے دوران حاصل شدہ بلغاری جیولری سیٹ توشہ خانہ میں جمع نہیں کروایا تھا. عدالت میں جمع کروائی گئی تفصیلات کے مطابق یہ بلغاری جیولری سیٹ وزیر اعظم کی اہلیہ کو ولی عہد محمد بن سلمان کی جانب سے جو ہے وہ دیا گیا تھا. اس سیٹ میں ایک عدد بریسلیٹ، انگوٹھی، جھمکے اور نیکلس جو ہے وہ شامل تھا. سیٹ میں شامل انگوٹھی میں گلابی رنگ کا ہیرا جڑا ہوا تھا. بریسلیٹ میں بھی گلابی ہیرے اور دیگر جوہرات جڑے ہوئے تھے اور نیکلس میں بھی بیش قیمت موتی اور ہیرے جو ہے وہ لگے ہوئے تھے. عمران خان اور بشرا بی پر الزام عائد کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے پرائیویٹ فرم سے 7.5 کروڑ سے زائد مالیت کی جیولری سیٹ کی قیمت صرف 59 لاکھ روپے لگوائی اور 29 لاکھ روپے انہوں نے ادا کیے توشہ خانہ کے فارمولے کے مطابق. عدالت میں جمع کروائے گئے دفتر خارجہ اور سعودی عرب میں پاکستانی سفارت خانے سے حاصل شدہ ریکارڈ کے مطابق بلغاری سیٹ کی اصل قیمت 7 کروڑ 15 لاکھ روپے سے زائد جو ہے وہ بنتی ہے. ایف آئی اے نے وزارت خارجہ کے ذریعے اٹلی کی بلغاری کمپنی سے لیٹر آف میوچل لیگل اسسٹنس کا لیٹر حاصل کیا تھا اور ایف آئی اے نے بلغاری کمپنی سے حاصل کردہ اصل قیمت کا لیٹر بھی جو ہے وہ عدالت میں بطور ثبوت پیش کیا تھا کہ جناب اس کی اصل ویلیو جو ہے وہ یہ بنتی ہے. اب اس سارے معاملے کے اندر جو ہے آبویسلی جو ایشو آتا ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ جو سیٹ تھا اس کی جو اصل پرائس تھی اس پرائس سے اس کو کم ایویلویٹ کروایا گیا اور اس کو ایویلویٹ کم کروا کے پھر توشہ خانہ کے فارمولے کے مطابق جو پیسے جمع کروائے گئے وہ بھی آبویسلی کم ہو گئے کیونکہ اس کی اصل ویلیو جو ہے وہ کم لگوائی گئی. عمران خان صاحب کی ٹیم جو ہے وہ جو وکلا کی ٹیم ہے وہ اس کے اوپر یہ کلیم کرتی ہے کہ نہیں اس کی پرائس جو بھی لگی تھی اس کے اندر ہمارا کوئی لینا دینا نہیں تھا اور یہ بالکل توشہ خانہ کے رولز کے مطابق جو ہے وہ یہ پرائس لگوائی گئی ہے. اب اس سارے معاملے کے اندر یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کا توشہ خانہ کے حوالے سے جو ہے وہ نام سامنے آیا. پوری ایک لسٹیں بھی سامنے آئی تھی کہ جناب یہ چیزیں جو ہیں وہ اس میں لی گئی ہیں. اچھا اب اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے، اس میں ظاہری بات ہے وہ جس میں ہواؤں کا رخ کہتے ہیں نا، جب بھی کسی سیاستدان کے ذہن میں رکھیے گا پاکستان میں جب بھی کسی سیاستدان کے حوالے سے کیس ہوتا ہے تو اس میں ہواؤں کا رخ جو ہے وہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. جس طرح یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایکچولی یہ معاملہ جو ہے وہ 2021 کے ایک دورہ سعودی عرب کے حوالے سے 2021 ذہن میں رکھیے گا کہ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ 2022 میں ختم ہوئی تھی جا کے، یعنی کہ 1 سال کے بعد، اور اس کے بعد یہ جو کیس بنتا ہے یہ جا کے بنتا ہے 2024 میں. سو ایکچولی جب کوئی واقعہ پیش آتا ہے اس وقت کچھ نہیں ہوتا، اس وقت جو ہے وہ کوئی بات نہیں کی جاتی، نہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایکچولی کوئی قانونی کارروائی ہوتی ہے. جب ہواؤں کا رخ جو ہے وہ آپ کے مخالف چلنا شروع ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ کیس سامنے آتا ہے. دوسری بات یہ کہ اس سارے معاملے کا جو تعلق ہے توشہ خانہ کے حوالے سے جو تعلق ہے اس سے جوڑا بھی جاتا ہے نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کی گاڑیوں کے حوالے سے. اگر آپ کو یاد ہو میں نے مریم نواز صاحبہ کا ایک انٹرویو کیا تھا تو اس کے اندر میں نے یہ سوال کیا تھا ان سے کہ جناب ایک مرسیڈیز گاڑی جو ہے جو 1990s میں جب نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو اس وقت ان کو ایک گاڑی اسی طرح تحفے میں ملی تھی، اس کو اس کے بعد توشہ خانہ میں جمع کروایا گیا تھا اور 2008 میں جا کے مطلب تقریباً کوئی 10 سال سے بھی زائد عرصے کے بعد جا کے جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تھی 2008 میں تو اگلے سال کے اندر جا کے جو ہے وہ رولز کو چینج کرتے ہوئے پرائم منسٹر نے اس وقت جو ہے وہ یہ الاؤ کیا تھا. تو آصف علی زرداری صاحب کی BMW گاڑی اور نواز شریف صاحب کی جو ہے مرسیڈیز گاڑی جو ہے وہ اسی طرح توشہ خانہ کے حوالے سے ایویلویٹ کروا کے اس کی قیمت لگا کے، میرا جہاں تک میں نمبر ہو سکتا ہے میں غلط بول رہا ہوں لیکن اس وقت کی مرسیڈیز گاڑی جو ہے اس کی پھر ویلیو 2008 میں جا کے 46 لاکھ روپے لگوائی گئی تھی کہ جناب اس کی قیمت جو ہے وہ 46 لاکھ روپے بنتی ہے اور نواز شریف صاحب نے غالباً 6 لاکھ روپے جو ہے وہ 6 لاکھ یا 6 لاکھ کچھ روپے جو ہے وہ دے کے یہ مرسیڈیز گاڑی جو ہے وہ اپنے پاس لے لی تھی. جو کہ گاڑی ایکچولی اس وقت میں نے اگر آپ کو یاد ہو میں نے مریم نواز صاحبہ سے پوچھا بھی تھا کہ جناب گاڑی تو ایکچولی آپ دے ہی نہیں سکتے، گاڑی جو ہے وہ یہ رولز میں لکھا ہوا ہے کہ گاڑی آپ جو ہے وہ کسی
صورت نہیں لے جا سکتے. باقی چیزیں چھوٹی موٹی جو آپ کو میموریز کے حوالے سے یا کوئی تحفہ وغیرہ اگر چھوٹا موٹا دیا جاتا ہے, جولری بھی ہو سکتی ہے, گھڑی بھی ہو سکتی ہے, وہ توشہ خانہ جو ہے آپ کو اس وقت الاؤ کرتا تھا, اب تو خیر وہ بھی نہیں کرتا, اس وقت وہ الاؤ کرتا تھا کہ آپ اس کی ایک سرٹن پرسنٹیج دے. وہ پرسنٹیج جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل بھی ہوتی رہی ہیں اور پھر وہ آپ رکھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف بار بار یہ بات یہ کہتی ہے کہ جناب اگر عمران خان صاحب کے جولری سیٹ کے اوپر اعتراض ہے یا اس کی ویلیویشن کے اوپر اعتراض ہے تو پھر یہی انصاف تو پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہونا چاہیے کہ جناب انہوں نے یہ گاڑی کس طرح لے لی, یا اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب نے جو ہے اس چیز کو کس طرح الاؤ کر دیا, اور اس وقت آصف علی زرداری صاحب کو جو ہے وہ BMW گاڑی جو ہے وہ کس طرح دے دی. تو ان کی گاڑیوں کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی سوال نہیں ہے, لیکن یہاں پہ عمران خان صاحب کے جولری سیٹ کے حوالے سے جو ہے وہ سوال کیا جاتا ہے. سوال اصل اگر میں مطلب انصاف کی بات کروں تو ہے تو سب کچھ ہی غلط, پھر تو سب کچھ ہی غلط ہے نا. چاہے اگر ظاہری بات اب تو یہ کیس کے اندر یہ بات آ رہی ہے کہ جناب ایکچوئل اس کی ویلیو کو 7 کروڑ تھی, لگوائی اس کی 59 لاکھ روپے گئی اس جولری سیٹ کی, غلط تھا. اگر اس کی پرائس اتنی زیادہ تھی اور اتنی کم لگوائی گئی تو غلط تھا. اور اسی طرح نواز شریف صاحب کی گاڑی جو ہے جو ایکچولی وہ نہیں لے سکتے تھے لیکن انہوں نے لے لی, تو اس کے بعد وہ کیس بھی ہوا. اب وہ کیس بھی جو ہے وہ بالکل وہ فریزر میں جا کے رکھ دیا گیا ہے. آصف علی زرداری صاحب نے اس کیس کے اندر یہ پلی لی تھی کہ جناب میں تو پریزیڈنٹ ہوں تو مجھے تو ویسے ہی سسنا حاصل ہے, تو مجھ سے آپ یہ سوال ہی نہیں کر سکتے اس کے اوپر. نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ ان کے وکلا کی جانب سے اس کیس کے اندر یہ پلی لی گئی تھی کہ جناب, اور اس میں ظاہری بات ہے چونکہ گورنمنٹ چینج ہو چکی تھی, ان کے بھائی کی گورنمنٹ آ چکی تھی, تو اس دوران استغاثہ کی جانب سے یا پروسیکیوشن کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جناب یہ جو فیڈرل پول ہے گاڑیوں کا, یہ گاڑی ایکچولی وہاں سے آئی ہے, سو اس لیے اس کے اوپر توشہ خانہ کے رولز جو ہیں وہ اپلائی نہیں ہوتے, جو کہ ایکچولی حیرانگی کی بات ہے چونکہ گاڑی تو آئی ہی توشہ خانہ سے تھی, ورنہ نواز شریف صاحب نے وہ گاڑی جو ہے وہ رکھ کس طرح لی اپنے پاس. تو ہواؤں کے رخ کی بات ہے, آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج 2025 ہے, 2025 کا آخر ہے, ہوائیں عمران خان صاحب کے خلاف چل رہی ہیں, تو آج یہی جولری سیٹ جو ہے ان کو تکلیف دے رہا ہے. اگر یہی ہواؤں کا رخ جو ہے وہ مخالفت میں چلتا تو یہی مرسڈیز جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو تکلیف دیتی. بالکل اسی طرح جس طرح پیناما کے کیس کے اندر جو ہے اس وقت ہواؤں کا رخ نواز شریف صاحب کے خلاف چل رہا تھا تو ان کا پیناما بھی نکلا, اس میں سے کاما بھی نکلا, سب کچھ نکلا, پھر ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ بھی نکلے, سب کچھ نکلا پھر کہ جناب وہ مطلب پھر ہمارے یہاں تو وہ سچویشن ہو جاتی ہے نا کہ وہ پنجابی میں جیسے کہتے ہیں کہ آٹا گوندی تو ہلنے کیوں ہیں. تو ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہ 90s کے اندر خریدے گئے تھے, مطلب اتنے پرانے تھے, لیکن نواز شریف صاحب کو ہانٹ کرنے کے لیے, ان کو پکڑنے کے لیے وہ اپارٹمنٹس ایکچولی آئے کب جا کے 2017 کے اندر جا کے 2017 میں جا کے انہوں نے آ کے تکلیف دی جب ہواؤں کا رخ ایکچولی ان کے مخالفت میں چلنا شروع ہو گیا. تو پاکستان میں جب بھی کسی سیاستدان کے حوالے سے جب کوئی کیس چلتا ہے تو اس کا تعلق ہواؤں کے رخ کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے عام پبلک اور ایون ہم جیسے جرنلسٹ بھی جو ہیں اس کو کلیئر کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ جناب واقعی انصاف ہوا ہے کہ نہیں ہوا, یا یہ ایکچولی جو کچھ بھی ہوا وہ ہواؤں کے رخ کی وجہ سے ہوا. جس طرح نواز شریف صاحب, اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جب لنڈن سے واپس آئے اور انہوں نے جب لینڈ کیا تھا تو بایو میٹرک کرنے کے لیے جو ہے ایئرپورٹ کے اوپر فیسلٹیز تک موجود تھی, سب کچھ ہو گیا, سب کچھ جو ہے وہ پورا سسٹم ان کے لیے جو ہے وہ کام کرنا شروع ہو گیا کیونکہ ہوائیں ان کے لیے چلنا شروع ہو گئی تھی. لیکن اب جب ہوائیں آپ کے مخالفت میں چل رہی ہیں, یہاں پہ عدالتیں عمران خان صاحب کے بارے میں بار بار کہتی ہیں جناب ان کو عدالت میں پیش کریں, ان کو لے کر آئیں, ویڈیو لنک کے اوپر لے کر آئیں, لیکن نہیں, سسٹم مانتا ہی نہیں ہے. عدالت یہاں پہ کہتی ہے جائیں جناب ان کی بہن سے ان کی ملاقات کروائیں, ان کی وکلا کی ان سے ملاقات کروائیں, وہ سپرنٹینڈنٹ ڈالا جیل کہتا ہے دوڑ جاؤ, نہیں کر دے, جو مرضی کرنا کر لو. تو عدالت کے سیدھا احکامات کی بھی جو ہے وہ خلاف ورزی کی جا رہی ہے کیونکہ ہواؤں کا رخ جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. تو اسی سلسلے میں اب یہ جو 17 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے, یہ انہی ہواؤں کے رخ کے ساتھ جو ہے یہ 17 سال قید کی جو پتنگ ہے یہ بھی کٹتے کٹتے اس طرح آ کے عمران خان صاحب کی جیل سیل میں آ کے گری ہے. تو اور مطلب یہ ایک ایسا فیصلہ تھا, یہ ایک ایسی سزا تھی جس کے بارے میں میرے خیال میں تمام جتنے بھی جرنلسٹ جو ایکچولی اس کیس کو کور کرتے ہیں سب یہی جانتے تھے کہ جناب عمران خان صاحب کو اس کے اندر سزا ہونی ہے, اس میں بچیں گے نہیں ہے. لیکن وہ جو ایک کلاؤڈ آف ایمبیگوٹی ہے, ایک کلاؤڈ آف ڈاؤٹ ہے, شک ہے کہ کیا ایکچولی انصاف ہوا یا پھر ایکچولی چونکہ ہواؤں کا رخ جو ہے مخالفت میں چل رہا ہے اس وجہ سے سزا ہوئی, یہ معاملہ جو ہے یہ پھنسا رہتا ہے. بہرحال اس کے اوپر سینئر جرنلسٹ ہیں, اینالسٹ ہیں محسن بیگ صاحب, انہوں نے ایک چیز جو ہے وہ شیئر کی ہے اسی کیس سے ریلیٹڈ, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. کہتے ہیں جی توشہ خانہ 2 کیس کے فیصلے کے موقع پر جب جج شاہ ارجمند عدالت پہنچے تو کیس کے مرکزی ملزم جو کہ اب مجرم ہو چکے ہیں عمران احمد خان نیازی کو لایا گیا تو اس نے بیٹھتے ہی کہا کہ میری بیگم بشرا بی بی کدھر ہے, اسے بھی لاؤ. جب وہ آ گئیں تو دونوں میاں بیوی نے مشاورت کے بعد عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر دیا. تاہم کمرہ عدالت سے باہر نہیں گئے بلکہ کمرے میں ہی عقبی نشستوں پر جا کے بیٹھ گئے, مگر حیرت انگیز طور پر اس کیس میں ان کے وکیل نے آ کر اپنی حاضری لگا دی. پروسیکیوشن کے وکیل نے بھی اپنی حاضری لگا دی تو جج نے سزا سنا دی اور یہ دونوں میاں بیوی نے پیچھے بیٹھ کر سزا سنتے رہے. فیصلہ سنانے کے بعد جج تو چلے گئے مگر یہ دونوں میاں بیوی اپنے وکیل سے لڑ پڑے اور اس سے کہا کہ تم کیوں آئے ہو, تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا اور نہ حاضری لگانا چاہیے تھی تاکہ جج فیصلہ نہ سنا پاتا. اس پہ وکیل نے کہا کہ جب ایسے کیسز کا فیصلہ سنایا جاتا ہے تو وکیل کی حاضری ضروری ہوتی ہے. تاہم دونوں اس پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے عدالت سے نکل گئے اور دونوں کو ان کے سیل میں واپس بند کر دیا گیا.
تو عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنے ہی وکیل سے الجھے ہیں اس بات کے اوپر کہ تم آئے کیوں یہاں پہ، ورنہ کیس کا فیصلہ شاید نہ سنایا جاتا. شبیر ڈار صاحب رپورٹر ہیں، وہ کور کرتے رہے ہیں اس کیس کو. انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ آج اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کیس کا فیصلہ سنائے جانے کے بعد عمران خان اپنے وکیل ارشد تبریز پر سخت برہم ہوئے کہ تم نے عدالت میں پیش ہو کر حاضری کیوں لگوائی. اگر تم پیش نہ ہوتے تو فیصلہ نہیں سنایا جاتا. عمران خان اور بشرا بی بی نے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کا سوچا ہوا تھا. تو یہ 2 گواہیاں آئی ہیں کہ جناب ایکچولی اس کیس کے اندر جو ہے وہ عمران خان صاحب اپنے ہی وکیل سے ناراض ہو گئے کہ تم آئے کیوں یہاں پہ، یہ فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا تھا اگر تم یہاں پہ نہ آتے. بہرحال عمران خان صاحب کے وکیل سلمان صفدر صاحب بھی ہیں. انہوں نے بعد میں جب یہ فیصلہ آ گیا تو اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا عمران خان اور بشرا بی بی کو جیل میں سخت حالات میں رکھا گیا ہے. کل رات 8 بجے ان کی قانونی ٹیم کو اطلاع دی گئی کہ توشہ خانہ 2 کی سماعت صبح 9 بجے اڈیالہ جیل میں ہوگی، لیکن موٹر وے بند ہونے اور خراب موسم کے باوجود ٹیم نے لاہور سے پہنچ کر سماعت میں شرکت کی. عمران خان بالکل حیران نہیں تھے. انہوں نے جب اپنی سزا سنی تو مسکرا رہے تھے. عمران خان نے مجھے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرنے کی ہدایت کی. انہیں بہت مشکل حالات اور قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. ان کے پاس کتابیں بھی نہیں. آج بھی بہت سخت پہرا تھا. میری بھی جو بات ہوئی بہت مشکل سے ہوئی. وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں. عمران خان ان کی اہلیہ بشرا بی بی نے توشہ خانہ کیس 2 میں سنائی گئی سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. عمران خان کی ہدایت کے مطابق اس فیصلے کے خلاف تمام قانونی راستے اختیار کیے جائیں گے. انہوں نے الزام لگایا کہ جج نے ملزمان اور وکلا کی غیر موجودگی میں فیصلہ سنایا. جج کو آج دلائل مکمل کر کے فیصلہ جاری کرنا تھا، مگر وہ 59 صفحات پر مشتمل لکھا لکھایا فیصلہ جو ہے وہ ساتھ لے کر آئے. علیمہ خان صاحبہ نے گفتگو کی. انہوں نے کہا اب لوگوں کا صبر ختم ہو گیا ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اسکرپٹ یوں ہی چلتا رہے گا اور یہ ہر سال 6 مہینے کے بعد ایک کیس چلائیں گے اور عمران خان کو 10 سال اندر رکھیں گے، نہ ایسا ہم ہونے دیں گے، نہ قوم ہونے دے گی. اب آپ دیکھیں، ہم بہنوں کو آج جیل میں جانے سے روکا گیا ہے. سلمان صفدر کے ذریعے عمران خان نے پیغام بھیجا کہ عورتوں کے ساتھ جیسے ڈاکٹر یاسمین راشد اور مہرنگ بلوچ کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ مجھ پر اور بشرا بی بی پر جسمانی تشدد کیا جا رہا ہے. اس نظام کے خلاف جو ججز کھڑے ہیں وہ ہیرو ہیں. عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے ایک کرنل ذمہ دار